الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 فرضهن الله في الإسلام فمن أتى ب3 منهن لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. آمنت بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے شعبان کا یہ مقدس مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا یہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور اب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امت کے تمام اولیاء کرام علیہم اور مجتہدین عظام، اسی طریقے سے وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصود اور مطلوب یہ بنایا ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے، انہیں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار رہتا تھا، حتیٰ کہ ہم بارہا احادیث سن چکے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدت سے رمضان کا انتظار رہتا تھا۔ اسی لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ سینچائی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ کھیتی سے پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ گویا جس نے پہلے ہی سے تیاری کی ہوگی، اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرا سکے، اسی کو رمضان کا فائدہ ہوگا۔ ہم نے دنیا میں بارہا دیکھا، بلکہ روز کا یہ معمول ہوتا ہے کہ اگر کوئی ناپاک برتن لے کر کسی دودھ والے کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ اس برتن میں مجھے دودھ دے دیجیے، تو دودھ والا کہے گا کہ نہیں، اس گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان میں جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، اگر ہمارا ظرف ہمارا برتن ناپاک ہوگا تو اللہ کی رحمتیں اس ہمارے برتن میں نہیں آئیں گی۔ اللہ کی رحمتیں جن آنکھوں پر ہوتی ہے انہی آنکھوں کو قرآن دیکھنے کی سعادت ملتی ہے۔ جن آنکھوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں انہی آنکھوں کو اللہ کے گھر کے دیدار کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ مہر علی یہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہنے لگے: کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گنہگار اکھیاں کتھے جا لگے۔ کہ مہر علی اس قابل کہاں تھا کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرتا، یہ گنہگار آنکھیں تھی، یہ آنکھیں یہ نگاہ کہاں جا کر کے جا پڑی کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے،
اللہ نے فضل فرمایا میری آنکھوں پر بھی اس قابل بنایا کہ اللہ کے گھر کا دیدار کر سکے۔ اللہ کی قسم وہی کان سعادت مند ہیں جن کانوں کو قرآن سننے کی توفیق مل جائے۔ قرآن کریم میں ہم جب اچھی طریقے سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کچھ بدبخت قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو سننے کی، ان کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن سناؤ یا نہ سناؤ، ان کو آپ واعظ و نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے ہر طرف سے۔ ختم کہتے ہیں جس طریقے سے آج ڈاک میں کوئی چیز یا کہیں بھی کسی کو کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے تو اس کو بالکل سیل کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی شخص نہ تو اس کے اندر سے کچھ نکال سکتا ہے نہ باہر کی کوئی چیز اس میں داخل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ بدبختی میں اللہ کی نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے میرے محبوب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ قرآن کو سن نہیں سکتے۔ تو ایسے بدبخت، ایسے شقی اور ایسے منحوس کان کچھ ہوتے ہیں کہ ان کانوں کو قرآن سننے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ پھر کیا سنتے ہیں؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ہم غور سے ان چیزوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ کہنے والا اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا مقصد آپ کو کوئی تقریر سنانا نہیں۔ کہنے والا خود سب سے پہلے ان چیزوں کا محتاج ہے اور اس کے بعد ہم سب محتاج ہیں۔ تو غور سے قرآن کریم کو ہم سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر، اور اس نے انکار کر دیا، قال، اور کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قال ااسجد لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اس کے سامنے میں سجدہ کروں۔ اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اس وقت ابلیس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو ڈھیل دے دی اور شیطان کو اجازت مل گئی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ جس کسی پر تیرا زور چل جائے، بس چل جائے، اپنی آواز کے ذریعے سے ان کو اچک لے، ان پر قبضہ کر لے، کنٹرول کر لے۔ چنانچہ مضامین کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، فحش قسم کی باتوں کے ذریعے سے، ایسی شعر و شاعری کے ذریعے سے کہ جس میں بے دینی ہوتی ہے، بے حیائی کی چیزیں بری ہوئی ہوتی ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے شیطان پھر انسان کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان پر تو اپنے گھوڑے بھی دوڑا کر کے لا، پیدل سوار بھی لا، اور ان پر حملہ کر۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان لوگوں کی مال میں بھی تو شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ تو شیطان کی شراکت داری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے مال میں، مکمل اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ حرام آمدنی سے ان کا مال ہوتا ہے جس میں ان کا پارٹنر شیطان ہوتا ہے۔ ان کی اولاد بھی صرف ان کی نہیں ہوتی بلکہ ان کی اولاد میں بھی شیطان کی حصے داری ہوتی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کیا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان پھر اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر یہ جو شیطان، یہ جو دوست نما شیطان ہوتے تو وہ انسانوں کی شکل میں نہیں ہوتے، تو وہ بڑے خیر خواہانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں،
ہوتے بڑے قریبی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ یہ دوست نما شیاطین پھر سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کانوں کو قرآن سننے کی توفیق مل جائے، یہ کانوں کے لیے سعادت ہے۔ آنکھوں کو قرآن دیکھنے کی سعادت مل جائے، یہ آنکھوں کے لیے سعادت ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی مسجد کی طرف قدم اٹھیں، یہ ہمارے قدموں کے لیے سعادت ہے، اور ہمارا سر آ کر کے اللہ کے در پر جھکے، یہ ہمارے سر کے لیے سعادت ہے، ورنہ اللہ کا در ہمارے سروں کا محتاج نہیں، اللہ کی مسجدیں ہمارے جسموں کی محتاج نہیں، اللہ کا قرآن ہمارے سینوں کا محتاج نہیں، ہمارے ہاتھوں کا محتاج نہیں، ہماری قرات تلاوت کا محتاج نہیں، ہمارے کانوں کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ماورا ہے، اور اللہ کی ذات مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس نے اپنا تعارف اس انداز سے کرایا ہے کہ لم یلد ولم، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت کائنات کے ذرے ذرے کو پڑے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، اس کی تو تعریف ہی تعریف ہے۔ اللہ کی کوئی تعریف کرے تب بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی کوئی تعریف نہ کرے تب بھی اللہ کی تعریف۔ ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے الحمدللہ، تعریف صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد کہتے ہیں کسی کے ذاتی کمال پر تعریف کرنے کو، اور کائنات میں کسی کے پاس اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ سورج کے پاس سورج کی روشنی اپنی نہیں، چاند کی چاندنی اپنی نہیں، ہواؤں میں روانی اپنی نہیں، زمین میں یہ استقرار یہ اپنا نہیں ہے، پہاڑوں میں جماؤ یہ اپنا نہیں ہے، نبیوں کے پاس نبوت اپنی ذاتی نہیں ہے، ولیوں کے پاس ولایت اپنی ذاتی نہیں ہے، شاہوں کے پاس شاہی اپنی کوئی ذاتی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ذلیل خود نہیں ہوئے، اللہ نے ذلیل کیا، اور عزت دار خود نہیں بنے، اللہ نے عزت بخشی ہے۔ شاہوں کے پاس شاہی اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہے، اللہ نے شاہی عطا کی ہے، اور اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اپنی رسالت کہاں پر رکھے، کس کو رسول بنائے۔ کسی رسول میں طاقت نہیں ہے خود بخود رسول بننے کی، اس لیے کائنات میں جس کسی کے پاس ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں یہ سب رحمان کے پاس بندے بن کر کے حاضر ہیں، سب بندے۔ بندگی کے علاوہ کائنات کی کسی چیز کے پاس کچھ اپنا نہیں ہے، تو جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو اب بندوں کے لیے خوبی اسی میں ہے، خیر اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے بن جائیں۔ اگر اللہ کے بنیں گے تو کل من علیہا فان، سب چیزیں فنا ہونی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی بچے گی، تو جو اللہ والا بنے گا وہ باقی ہوگا، اور جو اللہ والا نہیں بنے گا اس کے لیے فنا ہی فنا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر برتن اس قابل ہوگا کہ اس میں اللہ کی رحمت آ جائے، کان ہم نے اس قابل بنائے ہوں گے کہ ان کانوں کو قرآن سننے کی توفیق مل جائے، جسم اس قابل ہوں گے کہ ان کو اللہ کی مسجدوں میں آنے کی توفیق مل جائے، تو خدا کی قسم پھر رمضان کی جو برکتیں ہیں بے شمار بے نہایت ملیں گی۔ لیکن اگر ہم نے ظرف ہی ایسا نہیں بنایا ہوگا، پہلے ہی سے ہم رمضان کی تیاری نہیں کریں گے، تو پھر رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر جو پروانے جو رحمت کے رمضان میں ملنے والے ہیں وہ ملیں گے نہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ عجیب و غریب قسم کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کے کلام کے ساتھ زبردست مناسبت، اللہ کے کلام کے ساتھ، اس لیے رمضان یہ سیام، جہاں شہر الصیام ہے یعنی رمضان کا مہینہ، جہاں روزوں کا مہینہ ہے وہیں پر یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رمضان کا جو تعارف کرایا ہے وہ صرف روزوں سے نہیں کرایا بلکہ قرآن کے ذریعے سے کرایا، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا۔ تو ہم
اگر اپنے آپ کو اس رمضان کی برکتوں کے قابل بنائیں گے تو اللہ کے در سے انشاءاللہ کوئی محروم بھی نہیں ہوگا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماد۔ ہمارے دامن چھوٹے ہوئے، ہم نے اپنے دامن اپنا کشکول ہی نہیں رکھا ہے کہ جہاں ہم اللہ کی رحمتوں کی بھیک لے سکیں، ورنہ ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی برکتوں میں اور اللہ کی عطاؤں میں کوئی کمی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کمی ہے وہ کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش۔ رحمتیں ملیں گی، آنکھوں کو بھی ملے گی، زبان کو بھی ملے گی، دماغ پر بھی رحمتیں ہوں گی، دلوں پر بھی رحمتیں ہوں گی، انسانی جسموں پر بھی ہوں گی، ارزاق تقسیم ہوں گے، رزق تقسیم ہوگا، آجال تقسیم ہوں گی، عمریں تقسیم ہوں گی، سب چیزیں لکھی جائیں گے رمضان میں، شب قدر میں۔ لیکن ہم نے پہلے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو غفلت والوں کو اللہ رب العزت ان کی طرف کوئی توجہ فرماتے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں غافلین میں شمار ہونے سے بچا رکھا ہے۔ غافلین میں اگر شمار ہو گئے تو پھر رمضان آئے گا، چلا جائے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 60-70 سال گزر گئے، رمضان آتا گیا جاتا گیا، لیکن ہم اللہ کی رحمتوں میں سے کوئی حصہ نہ لے سکے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ اس دین کو احادیث مبارکہ کے اندر ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس کے ساتھ ایک محل ہے، محل یہ پلروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب ہماری یہ مسجد ہے، اس کی پلر بھی ہیں، دیواریں بھی ہیں، تو جو انجینئر جس طریقے سے کوئی محل بنائے گا وہ خود طے کرے گا کہ اس کے کتنے ستون ہونے چاہیے۔ یہ جو اسلام کا محل تعمیر ہوا ہے، تو اسلام کو لانے والے جو نبی ہیں اور اسلام کو مذہب بنا کر کے بندوں کے لیے پیش کرنے والے جو خدا ہیں، وہی بتائیں گے کہ یہ اس کے کتنے ستون ہونے چاہیے اور ان ستونوں کا آپس میں کیسا ربط ہونا چاہیے۔ تو اسلام کو بھیجنے والے اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اسلام کا جو محل ہے، یہ محل 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے ایک تو بنیادی ستون ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یہ اگر نہیں ہوگا تو محل اگر ہوگا بھی تو کھوکھلا ہوگا، کسی وقت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اگر کوئی اسلام کے محل کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اپنے اسلام کے محل کو، تو اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ستون ضروری، 4 ستون ضروری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان ستونوں کا آپس میں کیسا ربط ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مکان کا ایک ستون گر گیا لیکن دوسرے ستون اس کو اٹھا لیتے، لیکن اگر عمارت ایسی ہو کہ ایک طرف سے ستون گر جائے تو ظاہر سی بات ہے اس عمارت کا وزن دوسرے ستونوں پر پڑے گا اور دوسرے ستون برداشت نہیں کر پائیں گے، ساری کی ساری عمارت ڈہ جائے گی۔ اسی کو دوسری حدیث کے اندر سمجھایا گیا کہ اربع فی الاسلام فرضہن اللہ فی الاسلام، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام میں ان کو فرض کیا ہے۔ من اتا منہن بثلاث، اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی 3 چیزوں کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، لم یغنین عنہ شیئا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، حتی یأتی بہن جمیعا، یہاں تک کہ ان 4 کی 4 باتوں کو وہ انجام نہ دے، 4 کے 4 کام جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک کوئی فائدہ پورے طور پر نہیں ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الصلاۃ، نماز ہے، والزکاۃ، زکات ہے، وصیام رمضان، رمضان کے روزے ہیں، والحج، اور بیت اللہ کا حج۔ ان چیزوں کا آپس میں کیا ربط؟ کیوں اسلام کی بنیاد نماز پر، روزے پر، زکات پر اور حج پر؟ اس کے متعلق علماء نے بہت کچھ لکھا کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق ہے بھی، تھوڑا ہم غور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شراب پی، کیا کی؟ شراب پی، اور کل مسکر حرام، ہر نشہ بخیز ہو شراب کے حکم میں ہو کر کے حرام ہو جائے، کل مسکر،
جس نے نشے کی چیز استعمال کی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ان کا کس کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ نماز کے ساتھ، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن زبردست گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اب ایک غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا، اس کا نماز کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس نظام، اس اسلام کے نظام سے برپا کرنے والا جو رب ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ غلاموں کا بھی اس نماز کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کو کہا گیا، مثلا کہ السارق حین لا، کہ جس وقت کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت کوئی چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، بلکہ حدیث پاک کی طرف اس کو سمجھایا بھی گیا کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر کے چھتری کی طرح اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر یہ جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تب جا کر کے اسلام وہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اب یہ ایمان کیا چیز ہے؟ یہ حدیث کے اندر اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی چیز ہے جو انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے کہ اس ایمان کے نکلنے کے بعد انسان کی کوئی حیثیت رہتی نہیں۔ انسان کا اگر وزن ہے تو کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے۔ اور اس کو خود قرآن نے بھی بیان کیا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے نیچے گر جائے گا۔ اس سے پتہ چلا ایمان کی وجہ سے یہ بلندیوں کے آسمان پر تھا، اتنی بلندی، اتنے عروج پر چلا گیا تھا کہ اس کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ اس کی بلندی اتنی ہے کہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس ایمان والے کے ایمان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جس دن کوئی ایمان والا نہیں ہوگا کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا، اور اگر دنیا میں ایک بھی ایمان والا زندہ ہوگا یہ کائنات تباہ نہیں ہوگی۔ اتنا گہرا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ ایمان کا، اور انسان کے ساتھ بھی ایمان ہی کا تعلق ہے۔ یہ ایک دور ہے جس کی وجہ سے انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ، جس طریقے سے پتنگ کی پکڑی کی ڈوری اگر کاٹ دی جائے تو پھر پتنگ کا کچھ پتہ نہیں کس جھاڑی میں جا کر کے پھنس جائے گا، پھر وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں وہ پتنگ نہیں رہتا۔ اسی طرح ایمان کی رسی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بندے کی اگر یہ کٹ گئی تو پھر انسان کا اپنے مالک سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا آسمان سے گر گیا اور آسمان سے گرتے گرتے فتفتق الطیر، پھر اس کو پرندوں نے اچک لیا ہو، اور تحوی به الريح في مكان سحيق، یا ہوا اٹھا کر کے اس کو کسی دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ دے، اس کو کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو وزن اگر ایک ایمان والے کے اندر ہے وہ کس کی وجہ سے؟ ایک انسان کے اندر اگر وزن ہے تو صرف وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان جو احسن تقویم میں رہتا ہے ایمان ہی کی وجہ سے رہتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر اس میں ایمان نہیں ہوتا تو یہ پھر اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اولئک هم شر البریہ، کائنات کی بدترین مخلوق پھر انسان بن جاتا ہے اگر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان والے ہوں گے وہ شر البریہ بھی نہیں ہے، وہ رددناہ اسفل السافلین، اسفل السافلین والوں میں سے بھی نہیں۔ یہ تو ایمان کا تعلق ہے، اور ان جو ارکان اسلام ان کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں، وقت بھی کم ہے۔ اصل دنیا میں ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان چیزوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ تعلق، باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق، ہر چیز کا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اور ایک تعلق ایسا ہے جو اس کائنات کا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ ہمارا جو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے یہ عبدیت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے، اور اس بندگی کے تعلق کے علاوہ ہمارا کوئی اور تعلق ہے ہی نہیں۔ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، وہی باقی رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معبود صرف اللہ، زندہ صرف اللہ، اسی اللہ نے دوسری چیزوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور القیوم ہے، جتنی بھی چیزیں اپنے دم سے قائم نظر آتی ہیں اپنے دم سے قائم نہیں، ان کو قائم اور باقی رکھنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی
وجود نہیں ہے جو برقرار رہ سکے. اگر اللہ رب العزت ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے کے بقدر بھی اس کائنات کی توجہ ہٹا دے تو ساری کائنات کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. اس کو باقی رکھنے والا کون؟ صرف اور صرف اللہ. تو ہمارا جو اللہ کے ساتھ، انسانوں کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندگی کا تعلق ہے. اس کا بندگی کا. اور ادھر سے یہ انسان ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر سجایا، اور جس کو بادشاہ بنایا جائے اس کو پھر کہا جائے کہ جھک جا تو جھکے گا. عزت نے بھیجا ہے، ایک ایسا نظام بنایا کہ اس نظام کے اندر جب یہ انسان ڈھلتا ہے تو یہ بندگی کو اپنی خلافت کا جو تاج ہے، اس تاج کا سب سے قیمتی ہیرا سمجھتا ہے. کس چیز کو؟ بندگی کو اپنی خلافت کا سب سے قیمتی ہیرا سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی عظمت کو اگر کسی چیز کے ذریعے سے آشکارا کیا گیا تو وہ بندگی کے ذریعے سے. مثلا معراج کا موقع ہے، جب آپ عرش پر تشریف لے جا رہے ہیں، اس موقع پر نبی یا رسول کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہو ذات جو رات نے دی اپنے خاص بندے کو. اور جب معراج میں جو گفتگو اللہ کے ساتھ کی، اس گفتگو کے متعلق وقت جو تذکرہ آیا، ادھر بھی نبی یا رسول کا ذکر نہیں آیا، بلکہ وہاں پر بھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. آگے کیا ہے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی. پتا چلا کہ بندگی میں جو سب سے آگے ہوگا وہ سب سے بڑا کمال والا ہوگا، اور جو بندگی میں سب سے پیچھے ہٹتا چلا جائے گا اس کے اندر شرمندگی، گندگی، سب کچھ بڑھتا چلا جائے گا. ہمارا گہرا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بندگی کے ساتھ. بندگی دو چیزوں کا نام ہے. اگر کوئی شخص اپنے آقا کا وفادار غلام ہے تو وہ اپنے آقا کی ہر بات کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا. تو پہلی شرط بندگی کی کیا ہے؟ اطاعت. اور اگر فرمانبرداری تو کرے لیکن دل میں محبت نہ ہو، شوق نہ ہو، ذوق نہ ہو تو اطاعت کسی کام کی نہیں. اور اگر شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، محبت بھی ہو اپنے آقا کے ساتھ، لیکن وہ یہ بھی گنجائش رکھے کہ میں اپنے آقا کی نافرمانی کروں، تو ایسے محبت کا کوئی فائدہ بھی نہیں. محبت بھی ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ ساتھ فرمانبرداری کا جذبہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خط کھینچ دی جس کا نام بندگی. اس کا نام کیا ہے؟ بندگی. اس بندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اس درجہ بیٹھ جاتی کہ اللہ کا تصور کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا ایسا تعارف ہمارے سامنے آ جائے کہ کائنات میں ہمیں کسی سے امید ہی نہ رہے. امید رہے تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. محبت ہو تو اللہ کے ساتھ. ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ کی طرف، ہماری نظریں اٹھے تو اللہ کی طرف. ساری کائنات سے گم سم ہو کر کے ہم کس کی محبت میں مست ہوئے؟ اللہ کی محبت میں. دو چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے اسماء، اپنے ناموں کا تعارف ہمارے سامنے کرایا کہ وہ الملک، بادشاہ، ذوالجلال والاکرام، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، القہار ہے، ذو العرش المجید ہے، وہ ذو القوہ ہے، طاقت والا ہے، ذو القوت المتین ہے، مضبوط طاقت والا ہے. جب کسی کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. وہ مالک الملک ہے، تمام شاہوں کا شاہ ہے، اور ہر چیز کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز حرکت بھی نہیں کر سکتی. جب ہم اس طریقے کے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں ہمارے دلوں پر اللہ کی عظمت کی ایسی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے. پھر ساتھ میں وہ اپنا تعارف کراتا ہے، وہ الودود ہے، بے انتہا محبت کرنے والا. وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الحنان ہے، وہ المنان ہے، وہ المعطی ہے، وہ النافع ہے. جس کسی کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کے در سے ملتا ہے. جب اس اعتبار سے تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے تو عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی دل کے اندر بیٹھ گئی. اب یہ عظمت و محبت پر قرار رکھنے کے لیے بندوں کو ٹریننگ کی گئی.
اور یہ جو عبادات 4 قسم کی ہے یہ وہی بندگی کی ٹریننگ ہے، اور ان 4 عبادتوں کے اندر بندہ دنیا کے تمام شعبوں میں رہتے ہوئے بھی بندہ بنتا ہے، وہ بندہ نہیں بنتا۔ وہ عدالت کی کرسی پر بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بادشاہت کی کرسی پر بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ زمین میں ہو تب بھی اللہ کا بندہ، وہ بازار میں چل رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کا بندہ، وہ پڑوسی ہے تب بھی اللہ کا بندہ، وہ عزت والا ہے تب بھی اللہ کا بندہ، اس کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تب بھی اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ جب وہ اس نظام کے اندر اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اس کا طریقہ اللہ نے یہ رکھا کہ دن میں 5 وقت شاہی فرمان آئے گا، اللہ اکبر، اللہ بڑا، شاہ بادشاہت کی کرسی چھوڑنی ہوگی، جج کو اپنی عدالت کی کرسی چھوڑنی ہوگی، جو جس کام میں مشغول ہے چھوڑ کر کے آ جا۔ کہاں آنا ہے؟ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی مسجد میں آنا ہے۔ کیسے آنا ہے؟ کپڑے صاف ہوں، بدن پاک ہو، باوضو ہوں، ذہن کو صاف کر کے آؤ، عاجزانہ طور پر آؤ، اور یوں ہی نہیں جو نمازیں فرض ہیں ان فرض نمازوں میں حکم ہے کہ اپنا ایک وکیل بناؤ امام کی شکل میں، ایک گفتگو کرے گا، باقی سر بستہ پیچھے کھڑے ہوں گے، کچھ چیز کھانے کی اجازت نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے کلام کے سوا کوئی اور کچھ چیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عبیدانہ شان، عاجزانہ شان۔ اب سو رہا ہے کوئی شخص، ادھر آواز آئی اللہ اکبر، اس کو اپنے بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر حال میں اس کو ٹریننگ دی جا رہی۔ کہاں آئے؟ اللہ کی مسجد میں آئے گا، اس سے بندگی آئے گا۔ اور کرنا کیا ہے؟ انسان کے بدن میں سب سے قیمتی چیز اس کی پیشانی ہے، اس کو اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو رگڑنا پڑتا ہے مٹی پر۔ کہاں پر؟ مٹی پر۔ اللہ کے حبیب نے کبھی چٹائی پر نماز نہیں پڑھی، مسجد نبی میں کبھی اللہ کے حبیب کے دور میں کوئی فرش بچھا، کنکروں پر نمازیں پڑھتے تھے، مٹی پر نمازیں پڑھتے تھے، کبھی بھی یعنی سیرت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کے دور میں مسجد میں کوئی فرش سجایا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو مٹی میں رگڑ کر کے ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سال بھر میں جو تم نے اپنے حلال مال کی کمائی ہے اس میں سے مخصوص حصہ اس طریقے سے نکالو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، گویا اللہ کے حوالے اپنا کمایا ہوا مال کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کی بادشاہ کا تصور ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، بندے کے اندر سے اکڑ، تکبر، کبر سب چیزیں نکل جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی محبت میں تڑپایا جاتا ہے۔ جب کسی کی محبت میں کوئی تڑپتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی نشانی یہ آتی ہے کہ وہ کم سوتا ہے، وہ کم کھاتا ہے، وہ کم بولتا ہے، کم گفتن، اور یہ رمضان میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ بھوکا پیاسا آدمی رہتا ہے، پھر رات کو جاگتا ہے اور پڑھتا کیا ہے؟ صرف اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور 1 مہینے تک یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ اس انداز کا بن جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی تڑپ اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا آگے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہ لوگوں جو اپنے محبوب کی محبت کے اندر بھوکے رہ چکے ہو، پیاسے رہ چکے ہو، اور اللہ کی محبت میں تم راتوں کو جاگے ہو، تڑپے ہو، اب وہ محبوب تم کو نظر تو نہیں آئے گا، لیکن تمہارے اندر عشق کی وہ آواز، عشق کی وہ آگ لگ چکی ہے جو مجنون کو لگی تھی۔ اور مجنون کیا کرتا تھا کہ لیلا کے شہر کے چکر کاٹتا تھا اور وہاں کی دیواروں کو بوسہ دیتا تھا۔ اب تم اگر کسی قسم کا بھی لباس پہنتا تھا سب لباس اتار رہا، تمہیں کفن جیسا لباس احرام کی شکل میں پہننا پڑے گا۔ جوتے والوں اپنے جوتے اتار دو، چپل پہن کر کے آنا پڑے گا، عربی ہوں، عجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی قسم کا بھی لباس پہننے والے ہوں، تم کو لباس سینے کی اجازت نہیں ہے، بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا پڑے گا۔ تمہاری زبانیں مختلف تھی، سب چیزیں مختلف تھی، اب نعرہ ایک ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور جب عاشق تڑپتا ہے تو پھر اس کو خیال نہیں رہتا کہ میرے پاؤں میں کیا ہے، پھر وہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے، جنگلوں کی خاک چھانتا ہے۔ اب آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے، یہاں سے عرفات کے میدان کی طرف نکل جائیں گے، وہاں سے واپس آ کر کے وہ مزدلفہ کے اندر یوں ہی آسمان کے نیچے پڑ جائیں گے، کسی خیمے کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر پڑے رہو، وہاں سے اٹھو، مینا کے اندر آ کر کے 3 دن یہاں گزارو۔ اس انداز سے تڑپایا جاتا ہے
اور پھر جب وہ اس محبت میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اخیر پر جا کر پھر اللہ کے راستے میں جان دینے کا نمبر آتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا تذکرہ جہاں قرآن میں آیا وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی سخت بھیڑ کے اندر پھنس گیا اور وہاں سے اگر پیٹ پھیر کر کے بھاگتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق صادق نہیں ہے، اس نے بے وفائی کی، اس نے جھوٹ کہا کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ کی محبت میں آیا ہوں۔ ہاں اگر جان دے دی تو پھر تمام دنیا کے انسانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے، یہ زندہ ہے۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو یہ عبادتوں کا جو نظام ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ کی محبت ہے جو ہماری عمومی زندگی میں آئے گی وہ اندر جوش مارے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔